अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि गैर मामूली बारिशें हुई हैं पोठोहारी एरिया के अंदर और उसमें काफ़ी ज़्यादा तबाही देखने में आई है। वो क्या मामला है उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब का दौरा अफ़गानिस्तान है, जबकि PTI के अंदर सेनेट की टिकटों की तकसीम को लेकर काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। इन सारे इशूज़ बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब खालिद फ़रूकी साहब, जनाब मुबशर बुखारी साहब, जनाब नौशाद साहब, और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं अहमद मंसूर साहब। सबसे पहले अहमद मंसूर साहब की तरफ चलते हैं। अहमद मंसूर साहब, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इससे थोड़ी देर पहले इतला ये हमें लाहौर में मौसूल हुई कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया और वहाँ पर उनको ब्रीफ किया गया कि क्या सूरत हाल रही और बारिश कितनी थी और सैलाब कैसे आ गया। इस सारे मामला के ऊपर बाकायदा तौर पर उनको एक ब्रीफिंग दी गई है। यानी इसका मतलब यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वहाँ पहुँच गए हैं तो हालात वाकई बहुत ज़्यादा संजीदा नोयत के हैं। आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं और ज़ाहिर है कि आप पिंडी इस्लामाबाद में आज उन्हें आपने प्रॉपर तरीके से सारा कुछ शायद बियर भी किया हो जो वहाँ पर हुआ है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ब्रीफ आप इस हवाले से हमारे नाज़रीन को दे दें। जी गौर भट्ट साहब, ये बारिश का सिलसिला तकरीबन 48 घंटे पहले शुरू हुआ। वैसे तो पिछले हफ्ते से वक्फे से हो रही थी, लेकिन जो ये सिलसिला है ये 48 घंटों से शुरू हुआ और पिछले 24 घंटों में इसमें शिद्दत आई है। यकीन माने, मतलब अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये बारिश कब रुकेगी और एक खौफ का जो आलम है वो तारी हो गया था। ये अभी इस वक्त तो रुकी हुई है। आप देखें कि इसका जो मरकज़ है ये इस्लामाबाद, ये मारगला का पूरा एक जो रेंजेस हैं, पहाड़ियां हैं, और इसके अलावा जो पोठोहार रीजन है ये इसका एपिक सेंटर था। जो ये वाला सिलसिला है बारिश का, जैसे जलजले का एपिक सेंटर होता है, इस तरह इस सिस्टम का बारिश का ये मरकज था। और यहाँ फिर क्लाउड ब्रस्ट का जो फिनोमिना है वो हमने देखा, माहौलियाती जो तब्दीली है उसके साथ बहुत बढ़ गया है शहरों में। फिर चकवाल में, यानी कि 10 घंटे से भी कम वक्त में सिर्फ चकवाल के इलाकों में 450-500 मिलीमीटर बारिश हुई है। और आप देख लें कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी का अगर आप जायजा लें तो इस्लामाबाद में कदरे कम बारिश हुई है, लेकिन रावलपिंडी में तकरीबन 250 मिलीमीटर भी बाज़ इलाकों में है अब तक, जो पिछले 24 घंटों का आदाद शुमार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस पर ब्रीफिंग भी दी गई है। फिर चकवाल के साथ साथ जेहलम और जो मलक्का जितने इलाके हैं, पिंड दादर खान, जो उसकी जितनी तहसीलें हैं, अब वहां पे आप देख लें पानी इस तरह बरसा है। फिर नदी नाले वो जब सारे यकजा होते हैं तो फिर सैलाब और दरियाए समा इसमें पूरे जोबन पे आया, उसने मलिया मेट किया जो देहात आए हैं उनको, और पानी छतों के लेवल पे आप देखें कि जब ये अमदादी सरगर्मियां सारी शुरू हुई और उनकी आप फुटेज देखें, आर्मी एविएशन को भी इसमें आना पड़ा क्योंकि इतनी अचानक इसमें सूरत हाल थी कि लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला। और जिन इलाकों में 100 साल में पानी नहीं आया गौर भट्ट साहब, वहां भी पानी इन बारिशों में चकवाल के इलाकों में खास तौर पर ये आया है। और पिंडी में तो नाला लई सब जानते हैं, सारा फोकस नाला लई पे हो जाता है, लेकिन जो छोटे बड़े जो नदी नाले होते हैं वो भी इसमें बिल्कुल उनमें तगयानी थी और हर तरफ से पानी था। इस्लामाबाद मजमूई तौर पे ठीक रहा है। इस्लामाबाद में आपको पता है चूंकि एक बिल्कुल पहाड़ी सारा इलाका है, और तो पानी नदी नालों में होता हुआ तो फिर कोरंग नदी में भी वो उसका बहाव जो है वो तेज होता है, लेकिन वो सारा कुछ जाके गिरता उसी में है, नाला लई में। तो पिंडी सफर करता है। और इस दफा भी ये शुक्र करें कि अभी जो नाला लई है वो सूरत हाल नहीं हुई जो 2001 में हुई थी। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं कि अभी मैनेजमेंट बेहतर हो सकती है वहां, और दूसरा ये कुदरती ये हो सकता है कि जब पानी बिल्कुल 21-22 फुट तक नाला लई पहुंच गया तो बारिश रुक गई, तो वो ड्रेन हो गया, तो वापस वो 14-15 फुट पे बह रहा है, उससे भी नीचे आ रहा है। तो अब असल बात है रिस्पॉन्स की, जिस पे हमें आना चाहिए। ये कुदरती आफात तो बिल्कुल आती हैं, और अब तो जैसे माहौलियाती तब्दीली है इसमें इजाफा होना है। मुल्कों का, वफाक का, पाकिस्तान का, सूबों का जो रिस्पॉन्स है वो मैटर करता है। हमें इंतजामिया हर जगह पे बहुत ही चाको चौबंद नजर आई है और उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। अच्छा, इसमें साथ ही साथ फौज को बाकायदा तौर पे इंतजामिया ने जैसे मदद तलब की जाती है, बताया जाता है कि हमें यहाँ कमी है, आपकी मदद चाहिए होगी, और फौज जैसे तैयार होती है ऐसे मामलात में वो आई। और ये मनाजर तो मैं समझता हूं कि जो आपने देखे, पूरे दुनिया ने देखे, पाकिस्तान के अवाम ने देखे, जो जेहलम का ये एक उसका चकवाल का एक गांव था, वहां से ये कोई फिल्मी मंजर नहीं था, को निकाला गया। बिल्कुल ठीक बात। आप जो लोग हैं उनको उठा रहे हैं और वो लटक के वहां से निकल रहे हैं।
جی بالکل ٹھیک بات ہے احمد مسعود۔ خالد فاروقی صاحب، یہ ابھی احمد مسعود صاحب نے ساری صورتحال بتائی ہے کس طرح سے ہوا ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر بھی آپ کو بتایا ہے، وہاں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے جا کے ساری بریفنگ لی۔ اس کا مطلب ہے کہ صورتحال کافی زیادہ خراب ہوئی ہے، تو پرائم منسٹر پاکستان وہاں پر موو کیے ہیں اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ساری بریفنگ لی ہے۔ یہ تو انسانی ایفرٹ جو ہے وہ تو ہماری حکومتیں کر رہی ہیں، پنجاب کی ہوں یا جو فیڈرل کی گورنمنٹ ہو، کہ کس طرح سے لوگوں کو، شہریوں کو ریلیف دیا جائے۔ لیکن سر کیا ایسا ہے کہ جو قدرتی طور پہ تو جو ایک صورتحال بنی ہے موسمیاتی تبدیلی کی، وہ تو ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو ندی نالے بفر کے باہر آ گئے ہیں، اس میں کوئی انسانی ہاتھ بھی ہے سر؟ نہیں دیکھیے، نہیں یہ ہر سال جو موسمی تبدیلیاں ہیں اس کے اثرات جو ہیں، بدترین اثرات، یہ بڑھتے جائیں گے۔ یہ تو پہلے سے کئی سال سے آپ کو یاد ہے کہ کچھ سال پہلے جب ایک سیلاب آیا جس کی وجہ سے سندھ میں بڑی تباہی ہوئی تھی، مسلسل بارشیں، اور وہاں بارشوں کی وجہ سے سیلاب آیا تھا۔ جی جی۔ اور یہ پورا ہمارا ساؤتھ پنجاب اور پھر سندھ میں جو اس کا پانی داخل ہوا تو کئی ماہ تک وہاں پہ پانی رہا۔ یہ تو ہر سال یہ حالات جو ہے نا مزید خراب ہوں گے، اور پاکستان جو دنیا میں متاثر ہونے والے 2-3 ملک ہیں سب سے زیادہ، ان میں سے ایک ہے، اور ہم تو عالمی سطح پر یہ احتجاج بھی کرتے رہے، نوٹ بھی کرواتے رہے ہیں۔ اب یہ جو سیلاب ہر سال آتے رہے ہیں، کون سے سیلاب، ہمارے یہاں پہ 88 کا بہت مشہور سیلاب تھا، اس کے بعد پھر 73 میں یہاں سیلاب آیا۔ سیلاب تو آتے رہے ہیں، ہمیشہ آتے ہیں، اور سیلاب ہی جو ہیں وہ پاکستان کی دھرتی کو سیراب بھی کرتے ہیں، بارشیں ہی سیراب کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، کچھ نیگیٹو پہلو ہوتے ہیں، کچھ مثبت ہوتے ہیں۔ پازیٹیو پہلو ایک اس کا یہ ہے کہ بارشیں ہوئیں، شدید بارشیں ہوئیں، اس میں ہمارے تربیلا اور منگلہ بھر گئے ہیں، جہاں ہم اس سے پہلے ڈیڈ لیول پہ ہم سمجھ رہے تھے پانی چلا گیا، تربیلا کے سپل ویز ان کو کھولنا پڑے ہیں۔ اسی طرح منگلہ میں جو پانی ہے وہ اتنا ہو گیا ہے، وہ اب دو بڑے آپ کو پتہ ہے ہمارے جو ریزروائر ہیں، یہ دونوں ہیں، تو یہاں پہ پانی اتنا ہے کہ جو ہمارے پورا بعد میں سال بھر کام بھی آتا ہے۔ تو یہ تو اس کا ایک اچھا پہلو ہے۔ باقی یہ جو بارشوں والا معاملہ ہے، خطرناک جو چیز ہے جس کا ابھی ہمارے دوست بھی ذکر کر رہے تھے، وہ کلاؤڈ برسٹ کا ہے۔ وہ جس جگہ پہ وہ ایک آفت کی شکل میں آ رہا ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب وہ سر ایک قدرتی آفت ہے، اس کا تو حل نہیں ہے ہمارے پاس۔ حل نہیں، حل دیکھیے، حل تو حکومتوں کے پاس نہیں، حل تو یہ ریاستوں کو ڈھونڈنا پڑے گا، کسی ایک ملک کے بس کی بات نہیں ہے۔ پورے ملک، پوری دنیا میں ریاستوں کو سوچنا پڑے گا نا۔ ماحولیاتی تبدیلیاں جو ہیں اس میں جو ملک متاثر ہو رہا ہے اس کی مدد کرنا پڑے گی، اس کے ساتھ شریک ہونا پڑے گا۔ آج یہاں پہ ہے تو کل دوسرے ملکوں میں بھی یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ سو اس میں جو کرنے کا کام ہے وہ بیسیکلی ہے کہ طویل اور دیرپا پالیسیاں، جب حکومت کو یہ پتا ہو کہ یہ کام ہو سکتے ہیں، خدشات جب ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں 2 بڑے اچھے ادارے بنائے گئے ہیں، دونوں بڑا اچھا کام بھی کر رہے ہیں، اور اس وقت بھی انہوں نے، آپ دیکھیں نا لاہور میں بارشیں جو ہوئیں، پچھلے سال بھی غیر معمولی بارش ہوئی تھی، اس سال بھی اچانک جو بارشیں ہوئیں، تو ابھی میں جن راستوں سے مجھے یہاں پہ آنا ہوا، وہاں پہ پہلے میں دیکھتا تھا پانی عام طور پہ روڈ کے کنارے کھڑا رہتا تھا۔ اب یہ ہے کہ اب وہاں پہ سٹاف بھی موجود ہے، عملہ ہے، تو وہ پانی انہوں نے کافی وہاں سے جو وہاں سے نکاسی کا کام وہاں انہوں نے مکمل کر لیا۔ یہ کام تو ہو رہا ہے، لیکن یہ جیسے جہلم والا جو چکوال والا جو واقعہ ہوا، وہاں وہ کسی نے بنایا ہوا تھا، جو ڈیم، کچا ڈیم بنایا ہوا تھا، تو وہ اگر اس بارش کے نتیجے میں تباہ ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو اچانک ایک حادثہ کہلائے گا۔ باقی جگہ پہ بھی حکومت اپنے طور پہ کام کر رہی ہے، لیکن اس کا میرے خیال کے مطابق کیونکہ جہاں پہ پاکستان واقع ہے یہ وہ علاقہ ہے جو گلیشیئرز کے ساتھ ہے، یہ گلیشیئرز کی پگھلنے کی جو رفتار ہے وہ بہت تیز ہے۔ جو درجہ حرارت دنیا کا بڑھ رہا ہے وہ کتنا خوفناک طریقے سے آگے بڑھا ہے، اور اگلے آنے والے جو 10 سال ہیں اس میں درجہ حرارت کے بڑھنے کی جو بتایا جاتا ہے وہ اتنی تیز رفتاری سے بڑھے گا کہ جتنا پچھلے 50 سال میں نہیں پڑا۔ سو یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں دنیا کے وہ ترقی یافتہ ممالک جن کا یہ قصور ہے، جنہوں نے اپنی ترقی کے نام پر دنیا کے ان ملکوں کو جن کا اس میں ذرا بھی قصور نہیں ہے، بہت معمولی جن کا قصور ہے، ان کو اس میں حصہ اس کا بنا دیا ہے۔ تو اس سے نمٹنے کی جو بھی حکومت اس وقت کوششیں کر رہی ہے، اس وقت تو یہ ہے کہ میرے اپنے خیال کے مطابق 1-2 دن میں جب بارشوں کا یہ جو زور ہے یہ ٹوٹے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ صورتحال کو کنٹرول بھی حکومت کر لے گی۔ ایفرٹس دیکھنے کی بات ہوتی ہے کہ کیا حکومت ایفرٹس کر رہی ہے؟ نہیں، ایفرٹس تو حکومت اس وقت ہو رہی ہیں، اس میں تو کوئی شبہ کی بات نہیں، ایفرٹس تو ہو رہی ہیں، ان ایفرٹس کی تعریف کی جائے، بالکل نہیں سر، وہ بالکل ہو رہی ہیں، ایفرٹس ہو رہی ہیں، اور اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں بخاری صاحب۔ لیکن جس طرح سے آج ایک بہت ہی معروف ہاؤسنگ سوسائٹی میں نام اس لیے لے رہا کہ ظاہر ہے کہ وہ مطلب ہمارا اس کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف تو نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں پہ بھی سیلاب آیا
جہاں جہاں پہ بھی صورتحال دیکھی وہ باقاعدہ طور پہ گاڑیاں بہہ رہی ہیں. یہ اتنا زیادہ جو ایک معاملہ بنا ہے, تو میں جو خالد فروخی صاحب سے پوچھ رہا یہ بڑی تھا کہ اچھا پوائنٹ ہے. یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی بنی ہے اس نے کو پلان نہیں کیا تھا کہ کس طریقے سے اگر کوئی ایسا ہوگا تو ہم اس کو کس طرح سے, اس کا متبادل راستہ کیا ہوگا, پانی آئے گا تو کس طرح سے جائے گا. یہ اہم بات ہے سر. آپ کا بنیادی سوال تھا کہ ہیومن ایرر جی جی ہو سکتا ہے, کوئی شک نہیں. 2009 سے آن ورڈ ہماری حکومتیں جو بھی ہو پنجاب میں فیڈرل لیول پہ وہ کام کر رہی تھیں سیلاب سے نپٹنے کے لیے, اس لیے یہ ادارے بنے اور الرٹ بھی وہ رہتے ہیں. لیکن جب آپ کی عوام الناس کے لیول پہ وہ اویئرنیس ہی نہیں, مثلاً ابھی آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹی کا ذکر کیا, یہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے, بے تحاشا ہاؤسنگ سوسائٹی, بڑی ماڈرن ہاؤسنگ سوسائٹی. میں بھی جہاں پہ رہتا ہوں ایک ماڈرن ہے, میری گاڑی 4 دفعہ بند ہوئی. جی جی ٹھیک ہے, وہاں بھی پانی کا نکاس کے سسٹم ہیں, لیکن وہی بات جب ہم بلاول بھٹو کا, ہم تو نہیں یار, بہت سارے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا زیادہ ہے. پانی آتا ہے, تو اب لوگوں کو وہ فلاسفی سمجھ آ گئی ہوگی کہ بارش زیادہ ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے. جو ہیومن ایرر ہے نا میرے اینڈ پہ جو میں نے آبزرو کیا, چونکہ میں نے اس پہ ایک فلڈ ریزیلینس پلان بھی پنجاب کے لیے بنوایا تھا, کچھ ایکسپرٹس کو شامل کر کے جو پی ڈی ایم میں اور گورنمنٹ کے ساتھ شیئر ہوا, اس میں ہیومن ایرر کی حد تک سب سے پہلے تو ال پلاننگ سوسائٹیز کی, وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اس کے بعد آپ ایک اور خوفناک ٹرینڈ دیکھیے, پہلے ہم ساؤتھ کی طرف دیکھتے تھے ہمیشہ, ذرا 2 سال پہلے چلے جائیں, آپ نے کبھی یہ جو سچویشن بنی ہے اپر میں اور سینٹرل پنجاب میں, یہ آپ نے نہیں دیکھی ایسی سچویشن. ہاں, نالا لئی ہر سال نالا لئی ہر سال ہوتا ہے, لیکن آگے لاہور میں 1995 میں شاید ایک دفعہ جو ہے بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھی, 95-96 میں, تو یہ گلبرگ میں پانی آ گیا تھا, نہر ٹوٹ گئی تھی. اچھا, 96 میں شاید ہوا تھا. ایک تو یہ کہ ٹرینڈ دیکھیے کہ اب سینٹرل اور اپر میں یہ فلڈ سچویشن وارننگ اور سویر پرابلم وہاں پہ آ رہا ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے, ایک تو ہماری عوام جو ہے ان ندی نالوں کی ڈی سلٹنگ نہیں کرتی. چلیں ڈی سلٹنگ نہ کریں, آپ کو یاد ہوگا ہم نوجوانی میں ہم وہ بھال صفائی پہ جایا کرتے تھے نا, نہریں تو چلیں بھال صفائی حکومت خود ہی اب کر لیتی ہے, اسٹوڈنٹس کو انوالو نہیں کرتی, لیکن چھوٹے ندی نالے عوام الناس کی ذمہ داری ہوتے ہیں. چلیے وہ ڈی سلٹنگ نہ کریں, دوسرا کام کریں, شاپنگ بیگ وغیرہ ایگزیکٹلی جو گاربیج پھینک کے اسے وہ چوک کر دیتے ہیں, وہ پرابلم ہوگی. اور تیسرا, ہماری قوم کا مزاج جہاں جگہ ملے, ہاں وہ نالے ہوں, ندی ہوں, دریاؤں کے کنارے ہوں, دریاؤں کے اندر سینڈ ہو, اس میں گھر بنا لیے جائیں, جس سے ایک طرف تو رکاو پیدا ہوتا ہے, دوسری طرف وہ جب فلڈ آتا ہے تو اس کی زد میں آ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے لائفز کا لاسز ہوتا ہے. تو یہ ہیومن ایرر اس کو کہتے ہیں. اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں باقاعدہ قانون وضع کروانا پڑے گا اور کرنا پڑے گا کہ ایسی جگہوں پہ گاربیج پھینکنا ممنوع قرار دیا جائے. پھر ان ندی نالوں کی, چونکہ اب ہم فلڈ پرون نیشن ہو چکے ہیں, فلڈ پرون کنٹری ہیں, فورکاسٹ تھی کہ 40% زیادہ بارشیں ہوں گی, 40% زیادہ, یعنی پچھلے سال کی نسبت 40% زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ ہیوک ہو جائے گا ایک اس میں. تو اس میں ہمیں یہ پالیسی بنانی پڑے گی کہ گاربیج پھینکنے پہ کوئی سزائیں رکھیں آپ, ڈی سلٹنگ جو ہے وہ ریگولر رکھیں, اور سب سے اہم بات وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز والا معاملہ ہے نا, اس کو ٹاؤن پلانرز کو سیریسلی لینا پڑے گا کہ جس ہاؤسنگ سوسائٹی پہ نکاسی آپ کا معاملہ ہے اس کے خلاف ایک آپ سخت ایکشن لیں گے تو باقیوں کو بھی کان ہو جائیں گے, اور اسی طریقے سے آگے آپ نے سروائیو کرنا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے, ایکشن لینا پڑے گا. فی الحال بریک کا کہا جا رہا ہے, شاہ جی واپس آتے ہیں تو پھر بات کریں گے. فی الحال ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں اور ایک سیلاب کی صورتحال جو ہے وہ پوٹوہاری علاقے اور جڑواں شہروں یعنی اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان جہلم تک چکوال تک بن گئی ہے, اس پر ہم بات کر رہے تھے. نوشاد صاحب, آپ نے آج سارا دن جو ہے جو مناظر چلتے رہے, ٹی وی اسکرینوں کے اوپر بھی چلتے رہے, سوشل میڈیا کے اوپر بھی چلتے رہے, اور جو کچھ رپورٹ ہوتا رہا آپ نے یہ دیکھی ہے ساری صورتحال. اس میں ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور جو
पंजाब गवर्नमेंट है, सीएम साहबा ने बहुत सख्त इस हवाले से हदायत जारी की हैं, और जो हुकूमतें हैं या ज़िला इंतज़ामिया वो तो अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन सूरत फिर भी काबू से बाहर ही दिखाई दी। देखिए गौहर, असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हो चुका हुआ है ना वो ये है कि कुदरती आफत जो है उससे निपटने की तैयारी आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जब आप कुदरत से खेलना शुरू कर देते हैं तो फिर आपके लिए बड़े मसाइल पैदा होते हैं। देखिए बुखारी साहब ने एक लफ्ज़ बोला कि हम फ्लड पॉन सोसाइटी हो चुके हैं। ये हमारा ये प्रॉन जो है ये इसको समझने की ज़रूरत है कि आपके यहाँ बांग्लादेश सैलाब से निपटने की सलाहियत पैदा कर चुका है, भारत और चीन जो है वो इस सिलसिले में काम कर चुके हैं, लेकिन हम अभी बिल्कुल उससे नबल्द हैं। हमने उल्टा, हमारा लालच, हमारी तमा वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि हम दरिया का रास्ता रोकना चाहते हैं, हम दरिया के दरमियान सोसाइटियाँ बनाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आबी गुजरगाहें जो हैं वो उसको हम कंट्रोल कर सकें, लेकिन ये शायद मुमकिन नहीं। आपने यूएस के अंदर देखा कितनी बड़ी इकॉनमी है और कितना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जब कुदरत अपना आप दिखाती है तो फिर वो जिसे कहते हैं ना कि वो तबाही इंसान के कंट्रोल से बाहर होती है। तो हमें समझना क्या है, हमें एक तरफ मौसमियाती तब्दीलियों का मामला है जो हमारे सामने है, दूसरी तरफ हमारे रवैये हैं कि हम उसको समझने की कोशिश ही नहीं करें। हम इसमें कोई शक नहीं कि हम अक़वाम आलम को ये बता रहे हैं हमारा 1% हिस्सा नहीं है, ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, ये बात हम दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन हमारा जो यहाँ रवैया आम आदमी का, या उसकी अनअवेयरनेस कह लीजिए, या उसको आगाही नहीं है इस बात की, जो इस तरफ बुखारी साहब ने भी इशारा किया कि हमारे रवैये वो हैं जो उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे कि हमने इनको डील कैसे करना है। सो ये जो इस वक्त आपके सामने सिचुएशन है, एक्चुअली हम खुद इसके ज़िम्मेदार हैं कि हमने ये तय कर रखा है कि हमने ना अभी गुजरगाहों को जो है वो छोड़ देना है अपनी असल हालत के अंदर, ना हमने अपने जो ये इस तरह के सैलाब आते हैं, 2022 के सैलाब का हवाला दिया है फारूकी साहब ने। आप ये देखिए कि बारिशों से सैलाब, और हमारी हालत ये है कि ये बात मैं आपको एक स्टडी बताता हूँ। मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त एक स्टडी करी वापडा ने कि कितने आपके यहाँ पर जो नेचुरल जो वाटर रिसोर्सेज डेवलप हो सकते हैं वो कुछ 4,500 एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ आप नेचुरल वाटर रिसोर्सेज बना सकते हैं थोड़ा बहुत इंतहाई कम लागत से। आज तक उस पर कभी काम नहीं किया गया। आप कोई चीज़ जो आपका अपना करने का जो काम है वो करने को तैयार नहीं है, आप किसी चीज़ की तैयारी नहीं करते आने वाले वक्त के अंदर, और बावजूद इसके बाय नोइंग कि जी ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, अभी मल्टीपल इफेक्ट आना है दर्जा रात की जिसकी बात की जा रही है, उसके लिए हम तैयार नहीं। अब मुसलसल सैलाब आना शुरू हो गया और बारिशों से सैलाब डेवलप हो रहे हैं। क्लाउड बर्स्ट क्या है, क्लाउड बर्स्ट को समझने की ज़रूरत है। क्यों क्लाउड बर्स्ट होता है जो पहले कभी नहीं हुआ करता था? वो रीजंस ये क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज के साथ जो चीज़ें आपके साथ जुड़ गई हैं, आप उसके मुताबिक आपको जो है ना अपने आप को तैयार करना होगा। आपको बजट के अंदर जो बजट की तैयारी है उसके अंदर क्लाइमेट चेंज जो है वो इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, उसके लिए फंड्स मुख्तस करने पड़ेंगे, उसके लिए अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ेगा, और अवाम में वो आगाही भी पैदा करनी पड़ेगी। जिस तरह बुखारी साहब ने आपको रेफर किया कि जी वहाँ पे अगर कोई शख्स जो है वो ये सोचता नहीं है कि मैं ये बंद करने लगा हूँ, नाला बंद कर रहा हूँ या ये मैं ड्रेनेज बंद कर रहा हूँ, इसका नुकसान कहाँ किस तरह से हो सकता है, और वो फिर आप हालत देख रहे हैं। जिन्होंने वो सोसाइटीज़ बनाई है, एक सोसाइटी जो है उसकी फुटेज आपके सामने है कि वहां पे किस तरह से गाड़ियां जो है वो सर एक सोसाइटी की नहीं आई है, बहुत सारी सोसाइटीज, अदरवाइज बहुत सारी सोसाइटी अभी जो गैर आबाद है उनकी भी आई हैं। आप यकीन कीजिए ये जो बारिश के बाद जो एक्चुअल फुटेजेस आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पे, वो ज्यादातर उन्हीं सोसाइटीज की हैं जो प्राइवेट सोसाइटीज, जिन्होंने ना कोई निकास का निजाम देखा है, ना उन्होंने देखा कि वो आबी गुजरगाह के दरमियान बनाई जा रही है, ना उन्होंने देखा कि वो एग्रीकल्चर लैंड पे बन रही है, ना वो देख रहे हैं कि ये इनकी आगे सिस्टम क्या होगा, और वो पानी यहाँ तक कि उनका अपना पानी निकालने का निकास नहीं है, और वो जो है वो ऐसा लगता है जैसे लबालब सड़क जो है वो लेवल हुई होती है दुकानों के अंदर तक, या जो आपके इर्द गिर्द की इमारत हैं उसके अंदर जो है वो पानी आया होता है। रीजन क्या है? रीजन यही है, एक साइड पे आपका बिहेवियर ये है कि आप जानते बूझते हुए आप मुस्तकबिल की तैयारी नहीं कर रहे। दूसरा प्रॉब्लम जो आपके साथ मेजर है वो ये है कि जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, जिसमें मैंने जिस तरह आपको रेफर किया है पुरानी स्टडी का, कि जब आपके पास पता था कि यहाँ पंजाब के अंदर सिर्फ 4-4.5 कुदरती आबी ज़खायर डेवलप किए जा सकते, लेकिन हमने नहीं डेवलप किए, तो नतीजतन जो आपको अल्टीमेटली ये नुकसान जो है वो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, जो कुदरती आफात आपके सामने आएंगे। और जब आप आलमी जो अक़वाम आलम है जो एक्चुअली इसकी जिम्मेदार है इस क्लाइमेट चेंज की, वो इस वक्त आपने कॉप कॉन्फ्रेंसेस देखी
देखी हैं, कॉप कॉन्फ्रेंसेस में बड़ी डिबेट हुई, जिम्मेदारी का तयन भी हुआ किस वजह से हो रहा है, लेकिन जो फंड्स एलोकेशन की बात हुई थी, जो फंड्स कमिट किए गए थे या जो फंड्स दिए जाने थे, जो पूल बनाना था, वो आज तक जो है वो उसके अंदर वो आज तक नहीं है। ये बात एक बड़ा संजीदा और मामला है जिसमें ज़ाहिर है कि इंसानी जानें इन्वॉल्व हैं, और इसके लिए जैसे नुशाद साहब कह रहे थे कि हमें अपनी बजटिंग अब जो है वो इस सारी मौसमियाती तब्दीली को सामने रखते हुए करनी होगी। अहमद मंसूर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। पीटीआई के दरमियान जो है बड़ा शदीद किस्म का इख्तलाफ पाया जा रहा है। सेनेट की टिकटों के हवाले से बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर वो बाकायदा, यानी अब तो बात जो है यानी जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में होती थी अब तो पब्लिक होना शुरू हो गई, और जिस तरीके से एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप इस हवाले से अपनी जो इनपुट है वो दें। देखें गौर भट्ट साहब, ये जो ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जो सेनेट के इलेक्शन हैं, ये हमेशा से ही यही मंजरनामा रहता है। और पीटीआई तो देख लें, तीसरी टर्म है, वो तो इसके मास्टर हैं। यहाँ पे ना सिर्फ जो लीडरशिप है वो कमाई करती है, नजरें होती हैं कि हमने जनाब यहाँ से अरबपति होना है, और पैसा सबको पता है कि ब्लैक मनी वहाँ पे जिस चीज़ों की है जो सेनेट में आते हैं लोग, वो खोल के बोरियों में पैसे लेके आते हैं। तो अब फिर वही दौर है। अच्छा, अब तो उनकी जो मेन मरकजी लीडरशिप है वो भी कमज़ोर है, उसका वो उन तक भी नहीं पैसे जाने, या जाने हैं तो पता नहीं किस तरह कोई रास्ता उन्होंने बनाया कि नहीं बनाया। तो अब ये बंदर बांट है। अब मुख्तलिफ जो ग्रुप हैं, जो धड़े हैं, वो वाजे हो रहा है कि सेनेट के जो इन इंतखाबात में वो पीटीआई के अंदर जो दराड़े हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो सामने हैं। मतलब सलमान अकरम जो राजा हैं, उनकी आप गुफ्तगू जो सोशल मीडिया पे भी आ गई, चैनल्स पे भी आ गई, जिस तरीके से एक तरह से धमकियां अपनी जो दूसरे पार्टी की रहनुमा है उनको वो दे रहे हैं। अच्छा, वहां पे सेनेट में केपीके में या एक हैरानकुन बात थी, उन्होंने हर सूरत में आना है यहाँ पे मरकज में। खालिद फरूकी साहब, ये मैंने एक जगह पे पढ़ा किसी सियासतदान का बयान कि एमपीए का रेट जो है 22 करोड़ पे चला गया केपी असम्बली के अंदर। सर मुझे तो बड़ी शर्म आती है पढ़ के कि हमारे जो मुंतखब लोग हैं, चाहे वो ज़ाहिर है केपी से मुंतखब हुए हैं, लेकिन आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं ना, वहाँ पर सर ये हालात बने हुए हैं। ज़ाहिर है बड़ी शर्मनाक बात है। और जिन लोगों का जमहूरियत पे दावेदारी जिनकी हो, और जहाँ अवाम बाकायदा वोट देते हों लोगों को, जो वोट लेने वाला है वो तो पब्लिक को कुछ डिलीवर नहीं कर रहा, और वहां जाके, और केपी में बिलखसूस हमने ये सूरत हाल देखी है, पब्लिक को क्या डिलीवर किया जा रहा है वहाँ, कोई डिलीवर नहीं किया। और तो वहाँ पे सारा कुछ मामला जो हैं वो लड़ाई झगड़े पे और एतराज़ात पे और अपना टाइम गुजारने पे लग जाता है, ताकि उनसे कोई पूछ गिछ ना हो सके, पूछा ना जा सके। और ये दूसरा तीसरा टेन्योर उनका जो है, तीसरा टेन्योर है सर, तीसरे टेन्योर में। हाँ, और इससे पहले भी आप जो वहाँ के हालात अगर देखें तो फिर आपको तो मजीद इस पर मायूसी होती है। अब ये बातें बाज़ औक़ात तो खैर बढ़ा चढ़ा के बात करती जाती है कि 22 करोड़ हो सकता है 21 करोड़ हो, तो नहीं वो एक सियासतदान का बयान है, हो सकता है वो गलत कह रहे हो, लेकिन बहरहाल मेरा कहने का मतलब है कि पैसों की इन्वॉल्वमेंट माजी में भी रही है, ये होती है। और वहाँ पे बहुत ज्यादा केपी असेंबली के अंदर तो खुलेआम चीजें चलती रही है। लेकिन बेसिकली देखिए, मैं आपको बताऊं, जो पॉलिटिकल पार्टी किसी जगह पे हुकूमत में हो, उसको चाहिए कि वहाँ का उसने सिस्टम बनाया हो। ये जो कुछ भी हो रहा था वहाँ पे, ऐसी शक्ल में जब बेयकीनी की सूरत हाल हो, वहाँ पे होता है। अब अगर एक गवर्नमेंट को तसलसल के साथ या एक पार्टी को तसलसल के साथ काम करने का मौका मिलता है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक फिर इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन या इस तरह की अफवाहें या क्यासराइयाँ या बदगुमानियाँ जो हैं, ये नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद अगर वहाँ पे ये हो रहा है, बड़ी बुरी बात है। दूसरी बात रही जो पीटीआई के अंदर जो इख्तलाफात की बात है, वो देखिए बेसिकली गौहर साहब, अब देखिए मामला जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं और कुछ सियासी तौर पे जितनी एक मायूसी या उनके अंदर जो ये टूट फूट जो जितनी बढ़ रही है, उसके नतीजे में पार्टी के अंदर रिफ्ट बढ़ रही है। रिफ्ट तो पहले ही मौजूद है, लेकिन इस तरह से ओपनली एक दूसरे को जिस तरह इल्ज़ाम तराशी की जाती है कि एक पार्टी लीडर कहता है जी आपने ये अल्टीमेटम जो है डेडलाइन इतनी क्यों बढ़ा दी, ये तो फलां तारीख से शुरू करना था, ऐसे क्यों करना था, वैसे क्यों करना था। अब इस सब कुछ के बावजूद मैं समझता हूँ कि जो इनकी पार्टी के चेयरमैन हैं, बानी चेयरमैन जो हैं, ये बुनियादी तौर पे इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी उन पर आयद होती है। उन्होंने चीज़ों को इस तरह से शुरू दिन से ही पार्टी के अंदर चलाया है जिसमें कोई भी बंदा दूसरे पर एतबार ना करे। एतबार करने के लिए सेंटर में एक शख्सियत रह गई कि जिसने भी करना है बात उनसे करे। अब उसकी अदम मौजूदगी में या सियासी मैदान से इस वक्त उनकी जो खला है, उसमें पार्टी की लीडरशिप के अंदर ऐसे ही होना है।
اور یہ جو آپ جس سینئر لیول پہ یہ شکایات سن رہے ہیں، یہ تو بڑی، اس میں میں نے جیسے پہلی بات میں کہا کہ اس میں بھی ایک مایوسی کی بات ہے، اور بلکہ اس میں بھی مایوسی اسی طرح سے یہ ہے کہ آپ اتنے عرصے میں اپنی پولیٹیکل پارٹی کو، اور آپ کو یہ بتاؤں کہ جب پارٹیوں پر مشکل وقت ہوتا ہے اس وقت پارٹیاں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، اس وقت ان کا کریکٹر بنتا ہے. کریکٹر ان کا بنتا ہے. اب اس وقت پارٹی کا کریکٹر نہیں بن رہا، بلکہ نہیں، وہ کریکٹر جو بن رہا ہے سر وہ بڑا نیگیٹو، وہ کریکٹر نیگیٹو کریکٹر بن رہا نیگیٹو ہے، کریکٹر یا یوں کہہ لیں کہ اصل میں ایکسپوز ہو رہے ہیں. ایکسپوز ہو رہے ہیں. یوں سو کہہ لیں. یہ جو ایکسپوز ہو رہے ہیں، یہ بیسیکلی یہ ہے کہ کیونکہ آپ کی اپنی جو بنیاد ہے، جو بیس ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہمیں دیکھنا. اچھا بخاری صاحب، یہاں پر نا ایک معاملہ یہ بنا ہوا ہے کہ ایک بشرا بی بی جو ظاہر ہے کہ ان کا بہت گرپ مانی جاتی ہے کہ پارٹی کے اندر ان کی ہے، اب جس کو چاہتی ہے وہ پارٹی میں رہتا ہے، جس کو چاہتی ہے وہ نہیں رہتا. اب انہوں نے کسی خاتون جو اپنی ان کی کوئی سیکرٹری شاید ہیں، ان کو کوئی ٹکٹ دلوانے کی بات کی، اس پہ کافی ایک جو ہے نا جنگ و جدل کا سلسلہ جاری ہے. علیمہ خان صاحبہ شاید اس کو ٹکٹ نہیں دینا چاہتی، ایک اور صاحب ہے بڑے امیر آدمی، ان کو ٹکٹ ملا ہے، اس پہ لوگ تنقید کر رہے ہیں. کافی زیادہ معاملہ جو ہے نا پی ٹی کے اندر گڑبڑ ہے، اور یہ اس وقت علیمہ خان ورسز بشرا بی بی جو ہے نا لڑائی، یعنی بھاوج اور نند کی لڑائی، اس کے گرد پوری پارٹی گھوم کے رہ گئی. ہاں جی، اور وہ میں نے پھر دوبارہ میں وہ 14 دھڑوں کی بات کروں گا جو بار بار کروں. اب وہ 14 دھڑے اس مخمصے کا شکار ہیں کہ ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے. پہلے تو آپس میں دست و گریبان ہے. کیا اعلیٰ سٹرکچر ہے نا ان کی پارٹی کا کہ جو چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر وہ بیٹھے ہیں، سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ بیٹھے ہیں، اور کے پی کا سی ایم جو ہے وہ بریفنگ دے رہا ہے. جی جی. اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ اندازہ نہیں 90 دن کیا ہے. 90 دن کیا ہے. پھر آپ جو پنجاب کی کوآرڈینیٹر ہیں ان کو آپ نے اس میں مدعو نہیں کیا، وہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ، انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ہے پارٹی کا ایک کرشمہ کہ کیسے، یعنی آرگنائزیشنل جو فالٹ لائنز ہیں وہ تو بہت زیادہ ویوڈ ہو گئی. اور ایسی صورتحال میں پھر یہ ان فائٹ جو ہے، کیونکہ اب جو تاثر ہے نا بٹ صاحب وہ یہ ہے کہ نہیں، یہ بندہ جو نامینیٹ ہوا ہے نا یہ علی امین کا بندہ ہے، دوسری طرف سے نہیں یہ علیمہ کا بندہ ہے، اور تیسری طرف نہیں یہ بشرا نے ریکمنڈیشن دی ہیں. جبکہ ابھی وہاں پہ کل ہی پروٹیسٹ ہوا ہے، عرفان سلیم نامی ایک وہاں کے لوکل لیڈر ہیں، بڑی بیچارے نے قربانیاں دی، لیکن جیب کے بیچارے ہلکے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا ان کو ٹکٹ نہیں ملا، اور ان کے سپورٹرز نے پروٹیسٹ کیا، اور ان کا علیمہ خان صاحبہ جب عمران خان سے مل کے آئی تھی تو انہوں نے خود بتایا تھا کہ عرفان سلیم کا نام بانی پی ٹی آئی نے فائنلائز کیا ہے، تو یہ کیسے ہو گیا کہ اس کا نام لسٹ میں شامل نہیں. اور اس میں اب بنیادی طور پہ آپ دیکھیں جو نام انہوں نے دیے ہیں، فیصل جاوید کا بھی دے دیا، کراچی آئٹ ہے، اب انہیں دوسری طرف بھیج دیا گیا. اسی طرح ڈیئر ون مراد سعید، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ تو اتنے عرصے سے روپوش ہیں، کیسے آئیں گے، نامینیشن پیپر کیسے کریں گے. ہاں، نور الحق قادری فارمر جو وزیر تھے، شریف آدمی تھے، ان کا حق بنتا ہے کیونکہ انہوں نے کافی سرو کیا. یہ روبینہ ناز نامی خاتون ہیں جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کو بھی وومن کا سیٹ پہ ٹکٹ دیا. پھر اعظم سواتی. اب یہ کمپوزیشن اگر آپ دیکھیں، ایک مشال خان کا نام آ رہا ہے. مشال خان کا نام جو ہے وہ اصل میں مشال خان بنیادی طور پہ نئے ایک فنانسر ہیں. اب آپ کو تو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کلچر میں اور اسکارسٹی آف فنڈز انہیں تھی، بار بار وہ علیمہ کہہ تو رہی تھی ورکر سے کہ ہمیں فنڈز کی کمی کا سامنا ہے. وہ تو ہر چیز پہ پیسے مانگ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر تو ایسا ہے کہ ہر چیز پہ پیسے مانگ رہے ہیں. وہی میں عرض کر رہا ہوں، ان کی پالیٹکس جو ہے وہ امیر لوگوں کے پیسوں کے سر وہ عام غریب آدمی سے بھی لے لیتے ہیں. وہ اتنے کاریگر ہیں، وہ ان خیراتی اداروں سے بھی نشاط صاحب پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں جو کہ جو دنیا بھر سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، وہ ان سے بھی پیسے لے لیتے ہیں اور پھر تصویر اتراتے ہیں ان کے ساتھ. یعنی نشاط صاحب آپ سب جو میں بات کر رہا ہوں کو ہوا میں نہیں کر رہا، سارے لوگ اس بات سے واقف ہیں. اگر جلسہ کرنا ہو تو کارکن فنڈ دیں، اگر جناب کوئی گرفتاری ہوگی کارکن فنڈ دیں، اگر جناب وکیل کرنا ہے کارکن فنڈ دیں، اگر جناب کوئی کسی نے پاکستان سے باہر جانا دورہ کرنا کارکن فنڈ دیں، اگر کہیں نومینیشن پیپر فائل کرنا کارکن فنڈ دیں. ہر چیز کے اوپر وہ پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں. نشاط صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ کیا
اس ساری صورتحال میں جہاں ہر جگہ پہ پیسہ 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 چل رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر، اس میں کسی جگہ کوئی ہوپ ہے عام کارکن کے لیے کہ جناب یہاں سے کوئی ڈیموکریسی کی کوئی بہتری کی امید نکل سکتی ہے؟ دیکھیے عموماً اس طرح کی جو سچویشن جس طرح کی تصویر آپ نے تصویر کشی کی ہے، اس تصویر میں صرف یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو تھوڑا سا ذرا دکھانے کی حد تک جو بیلنس کرنے کے لیے جو ایک آدھ کوئی غریب ورکر کی، جس طرح بھائی صاحب نے بات کی کہ کسی کا حق بنتا ہے، اس کو بیچارے کو بھی ٹکٹ دے دی جاتی ہے، تو لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ ہوتے آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جس پیسے کی آپ بات کریں، دیکھیں یہ پیسہ دیتا کون ہے اور لیتا کون ہے، دیتا کیوں ہے اور لیتا کیوں ہے۔ لینے والی سائڈ بھی آپ نے بیان کر دی کہ بھئی خرچے بہت زیادہ ہیں تو لینا ضروری ہے، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سی ایم کے بارے میں بھی انہی کے ایک پارٹی کے بندے نے کہا تھا کہ جی انہوں نے یہ بھی زمین بیچ دی اور یہ بھی کر دیا اور پارٹی کے لیے یہ بھی کر دیا۔ تو جنہوں نے بیچی ہے بیسیکلی لگانے کا جو پرسپیکٹو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جس نے لگانے ہیں اس نے پھر آ کے کمانے بھی ہیں، جی جی، اور جس نے کمانے ہیں پھر اس نے اپنے حساب سے کمانے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ ابھی جو 40 ارب کا سکینڈل کی بات ہو رہی ہے، گھروں کی لیوش لگژری گاڑیوں کی بات ہو رہی ہے، لیوش اس کی بات ہو رہی ہے، پھر آپ نے آبی گزرگاہوں میں ہوٹلوں کی بھی بات سنی ہے کہ جی وہ کیسے تجاوزات بن جاتی ہیں۔ تو یہ سارا جو سسٹم ہے یہ ایکچولی گھومتا اسی پیسے کے گرد ہے کہ وہ یہ لوگ جو بن کے جو پیسہ دے کر آ رہے ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ فائدے بھی لینے ہیں، اور کے پی کے کا جو نظام ہے وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اگر اربوں روپیہ جو ہے اس کا بجٹ موجود ہے، ڈیولپمنٹ کا بجٹ موجود ہے، لیکن وہاں گورننس نام کی چیز ہے۔ میں بات کو اس کو ذرا کلوز کرنا چاہتا ہوں، بہت اہم ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، میں چاہتا ہوں وہ اب ہم عوام تک پہنچا دیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ کے پی کے کا ایشو نہیں ہے، یہ پارٹی کا ایشو ہے، پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس کا ایشو ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے پیسہ بہت زیادہ انوالو ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی سینٹ کے الیکشن خالد فاروقی صاحب ہوتے رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ ہم نے کبھی بات ہی نہیں سنی تھی۔ پی ٹی آئی جب کے پی اسمبلی میں نہیں تھی اس سے پہلے بھی الیکشن ہوتے تھے نا، سینٹ کے بھی ہوتے تھے، دوسرے بھی ہوتے تھے، وہاں پر ایسا کوئی معاملہ ہم نے دیکھا نہیں۔ تو پی ٹی آئی یہ کلچر ایکچولی لے کے آئی، میرا یہ اپنی طرف سے کمنٹ ہے، آپ لوگ اسے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں اب جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان، افغانستان، ازبکستان کے درمیان جو ہے نا ایک معاہدہ ہو گیا سر، وہ معاہدہ جو ہے وہ ریل کا معاہدہ ہے۔ یہ ریل جو ہے یہ سر نائب آباد سے خرلاچی تک جو ہے وہ جائے گی، اور اس معاہدے پر ابھی دستخط ہو گئے ہیں۔ سے کچھ دیر پہلے ہمارے جو وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار صاحب وہ کابل گئے ہیں، وہاں پر یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں خالد فاروقی صاحب اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تھوڑا سا آپ آگاہی دے دیں۔ دیکھیے یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، معاہدہ تو پہلے سے تھا، اب اس کی فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے اس پر جو اس کا فریم ورک ہے اس کے حوالے سے یہ ایک انہوں نے کرنی تھی، تقریب یہ ہوئی ہے۔ یہ بڑا اہم ہے کیونکہ یہ سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کو کنیکٹیوٹی جو ملنی تھی پاکستان کے راستے، جو ہماری پورٹس ہے، وہ ہمیشہ سے یہ رہا نا کہ یہ وہ علاقہ ہے جن کو پاکستان راستے دے سکتا ہے۔ سو پاکستان نے وہ جو راستے دینے کا جو کبھی سوچا جاتا تھا، اب اس کی جانب ہم پریکٹیکلی آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سینٹرل ایشیا کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ کنٹریز جن کو کوئی راستہ نہیں قریبی تھا ان کو پاکستان یہ بالکل ان کو یعنی چند گھنٹے کی مسافت پر پورٹ سے پہنچا دے گا، ایک طرح سے وہ دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ بہت ہی اہم ایک پیش رفت ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی ایکٹیویٹی جو پازیٹیو ایکٹیویٹی کاروباری یا ایسی بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ جو دہشت گردی وغیرہ کا جو ایلیمنٹ ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ کم از کم افغانستان کے اندر تو یہ جو بھی وہاں پہ حکمران ہو کابل میں، ان کے اندر ایک احساس ذمہ داری پیدا کرنا ضرور ہوگا کہ ہم جو اگر یہ صورتحال کو خراب رکھیں گے، ماحول خراب رہے گا تو ہمیں کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ظاہر ہوگا۔ پاکستان کے لیے دوسرا یہ فائدہ، یہ معاہدہ جو ہے اس کے نتیجے میں ایک ٹریڈ بڑھے گی، پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں، پاکستان کی ان ملکوں سے جو امپورٹس ہیں ان میں بھی اضافہ ہوگا، یعنی دو طرفہ تجارت بڑھے گی نا۔ تو پاکستان کو بہت زیادہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایک تو ٹریڈ بڑھے گی، اور دوسرا یہ فائدہ ہے کہ ان سارے ملکوں کے ساتھ یہ جو مسلم بلاک ایک بنتا ہے اس کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا۔ بالکل۔ اور جو اپنا وزیر خارجہ کے دورے کا دوسرا مقصد جو ہے وہ پھر یہ ہے کہ افغانستان کے وزیر خارجہ سے ان کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ ملاقات کر کے میرا خیال ہے ان کو کچھ یاد دلایا جائے گا کہ بھائی یہ دیکھیں آپ نے یہی ہم سے وعدے کیے ہوئے ہیں، آپ یہ ان لوگوں کو آپ کنٹرول کریں۔ یہ کنٹرول کر رہا ہے اس لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے لیے نہیں صرف پرابلم پیدا کر رہے ہیں، وہ افغانستان کے لیے بھی پرابلم پیدا کر رہے ہیں۔ افغانستان نے اگر پسماندہ رہنا ہے
تو پھر ان حالات میں رہے. ہاں تو پھر اگر ان کی افغانستان- چوائس ہے. ان کی ورنہ choice یہ ہے. بہت اچھا موقع ہے بخاری صاحب افغانستان کے پاس کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر ریل معاہدہ اس کے تحت وہ چلیں, اور جو معاہدہ انہوں نے پہلے کیا, جو پہلے انہوں نے وعدے کیے ہیں پاکستان کے ساتھ, بلکہ دنیا پوری کے ساتھ وعدے کیے ہیں, ان پر عمل کریں تو بہتری آ سکتی ہے. آپ کے خیال میں جب یہ ریل معاہدہ جو ہے اس سے افغانستان کے اندر خوشحالی آنے کا امکان ہے, تو وہاں پر جو اس کا حکمران ہے وہ اس بات کی اہمیت کو سمجھیں گے؟ یقیناً انہیں سمجھنا پڑے گا, کیونکہ ان کی اکانومی جو ہے وہ کوئی سسٹینیبل نہیں ہے. مختلف طریقوں سے وہ اپنی اکانومی کو رن کریں, یہ بڑا گولڈن موقع ہے ان کے, سنہری چانس ہے. اور پاکستان کا تو یہ ایک تھا پرانا خواب, کیونکہ یہ آپ جس جگہ پہ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں بٹ صاحب, یہ لاہور ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں سے آپ پوری دنیا کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. اور پہلے بھی جو پلان اور ماہر معاشیات ماہرین جو پلان دیتے تھے وہ یہی دیتے تھے کہ کوئی ایسا روٹ ہمیں مل جائے جس سے ہم سینٹرل ایشیا تک پہنچ پائیں تاکہ دنیا بھر کو ہم کنیکٹ کر سکیں. تو آپ کا تو جو ہوگا بھلا وہ تو ہوگا, لیکن افغانستان کی اکانومی بہت سدھر جائے گی, اور یقیناً اس بات کا ادراک افغان لیڈرشپ کو ہوگا, اور اس پہ وہ یقیناً کوئی ٹھنڈے دل سے غور کریں گے ظاہر ہے کہ ان کے لیے ملکی معیشت امپورٹنٹ ہے یا ان لوگوں کی سپورٹ امپورٹنٹ جنہیں وہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جب اکانومی بہتر ہوگی ملک کی تو وہاں پر روزگار بھی آئے گا, جس کے نتیجے میں امن جو ہے اس کو ایک موقع ملے گا, اور امن کو موقع دینا ہر صورت چاہیے, کیونکہ امن کے ذریعے انسان جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. یہ ہمارا کیا پروگرام تھا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اب آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان.